أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے آج ہماری ترجمۃ القرآن کی یہ 11ویں کلاس ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان پچھلے 10 اسباق میں جہاں بنیادی گرامر کے قواعد یا ترجمہ کرنے کے قواعد پڑھے اور سمجھے ہیں، وہاں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 30 آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ مکمل کر لیا۔ آج کے سبق میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ذرا اسکرین پر دیکھ لیں۔ سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آغاز کریں گے۔ اس کے بعد ہم کل جو اپنا سبق پڑھا تھا فعل ماضی کا، اس کی ذرا مشق کریں گے۔ اس کے بعد نیا سبق ہم آغاز کریں گے، وہ اسم کی علامات کا ہے۔ اور اس کے بعد آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 35 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اور جتنا وقت ہمارے پاس بچا اس وقت میں ہم انشاءاللہ تعالی آپس میں پھر ان آخری 5 آیات کی تکرار بھی کریں گے، مل کر ایک دوسرے سے سنائیں گے اور اختتامی تقریب کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، کہ اللہ جل مجدہ کی نگاہ میں قرآن مجید کی کیا قدر و منزلت ہے۔ فرمایا بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے ان سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کو اس ساری کائنات میں جو سب سے پیاری شے ہے وہ اللہ کی ذات کے نزدیک وہ قرآن مجید، اور اللہ رب العزت خود اس سے پیار فرماتا ہے۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا، جس کو حضور نے حفظ کیا، اللہ نے کروایا، اور پھر حضور ہر سال رمضان مبارک میں اسے دہرایا کرتے تھے۔ آج ہم اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے دہرا بھی رہے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھ بھی رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں سے جو چند چیزیں ہم بار بار دہرا اس لیے رہے ہیں تاکہ ہماری یہ چیزیں نہایت پختہ ہو جائیں۔ جی یہ حروف جارہ ہیں جو آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں۔ جی مل کے پڑھیں گے۔ واو، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، اس، علا، ربا، آشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ ان میں سے جن کا ترجمہ لازمی ہے با، کا، لام، واو، من، فی، ان، علا، حتی، الا۔ اب یہ اسماء موصولہ ہیں اور یہ بھی کثیر الاستعمال ہیں قرآن مجید میں۔ الذی، اللتی، الذین، ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک، یہ اسماء اشارہ ہیں۔ یہ حروف عطف ہیں جو دو لفظوں یا جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ واو، فا، ثم، او، ضمائر ہم نے یاد کی ہوئی ہیں اور سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ ہم ایک دفعہ پھر دہرا رہے ہیں، پڑھیں ذرا۔ ہو، ہما، ہم، آ، ہما، ہن، کا، ہما، ہم، کی، ہما، ہن، یا، نا۔ اب ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ اس جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کتاب کو بھی پڑھ رہے ہیں اور مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کتاب میں پہلے صفحات میں وہ
اسما ہیں، یعنی پورے پہلے پارے کے اسما ایک ترتیب کے ساتھ اس میں جمع ہیں۔ اردو والے ہم نے سارے پڑھ لیے تھے، اب ہم جو عربی والے اسما ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے صفحہ نمبر 28 نکالیں ذرا، اور جو آپ ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں وہ اسکرین پر دیکھ لیں، یا آپ میں سے بھی کسی کے پاس اگر کتاب نہیں ہے تو وہ اسکرین پر دیکھ سکتا ہے۔ اور اسکرین پر آن لائن دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اگر یہ فیل کر رہے ہیں کہ تصویر چھوٹی ہے تو موبائل کی اسکرین پر ہاتھ رکھ کے ڈریگ کریں گے تو وہ بڑی ہو جائے گی اور آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں گے۔ جی پڑھیں گے ذرا مل کے، میں لفظ پڑھوں گا آپ مانا کرتے جائیں گے۔ ابن، البینات، القدس، ولف، باغیان، مہین احانت والا، ورا، الدار، احرس، الف، بصیر، سنۃ، مزحزح، بشرا، عدوًا، ظہور، عند، المرء، الملکین، ملکن ایک فرشتہ، ملکین دو فرشتے، السحر، خلاق، دارین، مثوبۃ، ذو، نصیر، برہان، وجہ، اظلم زیادہ ظالم سخت، خائفین واسع۔ اب ایک منٹ میں ذرا ایک دو دفعہ سارے دوبارہ دیکھ لیں اس کو، اور کوشش کریں کہ آپ کو یاد ہو جائیں جلدی سے۔ محترم نور الحسن صاحب حاضری لگا لیں ذرا کاؤنٹنگ کی صورت میں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ تعداد کم تو نہیں ہو رہی۔ جی آپ یاد کریں، اب آگے دیکھ کے جلدی سے۔ جی آپ نے دیکھ لیے، آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی پڑھا، اور فعل ماضی کے ہم نے مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف مصدر کے ساتھ فعل ماضی کی گردان ہم نے بنائی۔ آج ایک دو کی اور مشق کریں گے، اور اس کے بعد کتاب کے اگلے صفحے سے بھی اس کی مشق کو دہرائیں گے۔ ذہابہ سے گردان لکھی ہوئی ہے، مل کر ایک آواز میں ذرا درمیانی آواز میں پڑھیں گے۔ ذہابہ، ذہابا، ذہابو، ذہابت، ذہابتا، ذہابنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبتم۔ کل ہم نے کالا پڑھی تھی، آپ کالا کے ساتھ اسی وزن پر ایک اور بھی پڑھیں گے۔ کالا کو دہرائیں ذرا۔ کالا، کالو، کالو، کالت، کالتا، قلن، قلتا۔ ہم سب نے کہا، کون سا لفظ ہوگا؟ قلنا۔ ان سب عورتوں نے کہا، قلنا، گول نون یہ چھٹا جو ہے۔ تم سب مردوں نے کہا، قل تم۔ اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے، اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور وہ کھانا بھی نظر آ رہا ہے۔ جی تم سب عورتوں نے کہا، قل تن، میں نے کہا، قل تو، ہم نے کہا، قل۔ جی اب اگلا دیکھیں، کانا۔ اب یہ بھی فعل ماضی ہے اور کالا کے وزن پر کانا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ایک مرد تھا، وہ دو مرد تھے، وہ سب مرد تھے۔ جی پہلے گردان پڑھیں گے۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کن، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کن۔ جو ہمارے ساتھ مرد و خواتین اور فیملیز آن لائن شریک ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ منہ سے ادائیگی کریں گے، ان الفاظ کی بلند آواز سے دہرائیں گے تو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی اور کلیئر ہو جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ
کتاب کا ایک صفحہ ہے فعل ماضی کا، آپ نے دیکھا ہوا ہے، پچھلے دنوں میں بھی ہم نے اسے مشق کی ہوئی ہے۔ اس میں سے ہم کچھ الفاظ لیتے ہیں اور آج اس کی گردان کرتے ہیں۔ یہ پیج نمبر کیا ہے؟ 35 جی۔ جو آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سیگے سے ذرا گردان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی بات سن لیتے ہیں، اسی سے کرتے ہیں۔ آرادہ، یہ 31 نمبر ہے، یعنی آیت نمبر 31 میں یہ لفظ آیا ہے جی۔ کریں جی، آرادہ، آرادہ، آرادو، آرادہ، آرادتا، اردن، اردتا، اردتما، اردتم، اردتی، اردتما، اردن، اردتو، اردنا۔ آرادہ مانا پیش کرنا، اس نے پیش کیا۔ اب بتائیں ذرا اس کا کیا لفظ ہوگا؟ ہم نے پیش کیا، اردنا۔ تم سب مردوں نے پیش کیا، ارد تم، میں نے پیش کیا، ارد تو۔ ایک اور دیکھیں ذرا، کاسابا، اس نے کمایا جی۔ کریں ذرا، کاسابا، کاسابا، کاسبو، کاسبت، کاسبتا، کسبنی، کسبتا، کسبتما، کسبتم، کسبتی، کسبتما، کسبتن، کسبتو، کسب۔ اب یہ سارے کے سارے جو آپ کتاب پر پیج پر دیکھیں ذرا، 134 نمبر تک سارے زبر والے ہیں۔ کیسے؟ تارا کا، خالہ کا، جالا، آرادہ، کافارا، تینوں پر زبریں ہیں۔ اور اسی پیج کے آخری دیکھیں ذرا 62 کو، عاملہ۔ اب درمیان والے حرف کے نیچے کیا آ گئی ہے؟ زیر۔ ذرا اگلا پیج کھولیں، 35 ہے غالباً جی۔ اب 36 ہو گیا ہے۔ اب اس وقت میرے سامنے 36 نہیں ہے، آپ ذرا اونچی آواز میں بتائیں پہلا لفظ کیا ہے؟ صافحہ۔ اگلا؟ رابحہ، تابعہ۔ اب دیکھیں، اب سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو ہم نے آپ کے لیے اس ترتیب کے ساتھ یہاں پہ لکھے ہیں۔ یہ آیات کی ترتیب نہیں ہے، آیات میں دیکھیں تو کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں ہے۔ یہ آپ کے سمجھنے کے اعتبار سے افعال کو بہتر ترتیب لگائی ہے کہ پہلے سارے زبر والے آ جائیں، پھر زیر والے، پھر پیش والے، تاکہ ایک چیز پہ جب پختہ ہو جائے پھر اگلی کی مشق کریں گے۔ تو اب ایک نئی بات سمجھ لیں، عربی میں الفاظ کو پہچاننے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک قاعدہ ہے چھوٹا سا، فعلا۔ لفظ کیا ہے بولیں؟ فعل۔ فعل کہتے ہیں کام کرنے کو، فعلا، اس نے یہ کام کیا۔ اس میں کتنے حرف ہیں؟ 3۔ بولیں کون کون سے؟ فا، عین، لام۔ پھر بولیں کون کون سے؟ اب اسی کو معیار بناتے ہوئے انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ فعل ماضی جب 3 حرفوں والا ہوگا، یا جو فعل ماضی جب 3 حرفوں والا ہوگا، اس کے پہلے حرف کو ہم کیا نام رکھیں گے؟ فا۔ دوسرے کا کیا نام رکھیں گے؟ عین۔ تیسرے کا کیا نام رکھیں گے؟ لام۔ فعلا سے وہی لفظ اس کے نام بنا دیے۔ مثلا خاتمہ، بتائیں خاتمہ میں فا کلمہ کون سا ہے؟ خا۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ تا۔ اور لام کلمہ کون سا ہے؟ میم۔ یعنی وہ جو خا، تا، ما تھا، اس کے نام ہم نے رکھ دیے، خا کا نام فا، تا کا نام عین، اور میم کا نام لام۔ تو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اب یہ کیوں رکھا، یا یہ قاعدہ کس لیے، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 35 پر 7 سے 134 تک یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے عین کلمے پر زبر ہے۔ بولیں کیا عین کلمے پر زبر ہے؟ تا، را کا، جا، آلہ، مانا، کافارا، فاتحہ، یہ سارے وہ ہیں جن کے عین کلمے پر کیا ہے؟ زبر۔ اب 62 سے عین کلمے پر زیر والے شروع ہو رہے ہیں۔
عاملہ، صافحہ، رابحہ، اگلے سارے کیا ہیں؟ عین کلمے پر زیر ہے۔ تو فعل ماضی میں عین کلمے پر کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، اور کبھی پیش آتی ہے۔ تو جب میں نے عین کلمہ کہا تو آپ کو خود بہت سمجھ آ گیا کہ اس کس کی بات ہو رہی ہے؟ درمیان والے کی بات ہو رہی ہے۔ فا کلمہ کہیں گے تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے کی ہو رہی ہے۔ اور لام کہیں تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ مثلا یہ پڑھیں گے ہم بعد میں، لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ خاتمہ، اگر فا کلمہ کے بعد الف لگائیں، کیا لگائیں؟ اور عین کلمہ کو زیر دے دیں تو ایک نیا لفظ بن جائے گا، اور اس کا معنی آپ سمجھیں گے، بڑی آپ کو مزہ آئے گا۔ دیکھیں، خاتمہ، فا کلمہ کے بعد الف لگائیں، خا، تا کے نیچے زیر لگائیں، خاتم، ختم کرنے والا، ذہابہ، پھر لگائیں، ذاہب، جانے والا، تارکا، خود بنائیں، تارک، ترک کرنے والا، جعلا، جاہل، بنانے والا، مانا، مانے، روکنے والا۔ تو دیکھیں آپ کی اردو بھی کتنی سٹرانگ ہو جائے گی کہ اردو کے ان الفاظ کے جو آپ پڑھتے ہیں خود مانے آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اسم فاعل۔ بولیں کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی میں فا کلمہ کے بعد الف اور عین کے نیچے زیر لگانے سے فاعل بن جاتا ہے، کام کرنے والا۔ کاتبہ، کاتب، لکھنے والا۔ شاربہ، پینا، شارب، پینے والا۔ خالقہ، پیدا کرنا، خالق، پیدا کرنے والا۔ تو یہ فا عین کلمہ اگر سمجھ آ جائے، فا عین اور لام، تو اور بہت سی باتیں آگے آپ کو گرامر کی سمجھ آ جائیں گی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اسم کی علامات رہ گئی، وہ زبانی سمجھ لیں، اور کل سلائڈیں بھی اس کی شامل کر لیں گے۔ اسم کی کئی علامات ہیں، لیکن ہم آپ کو صرف 4 پڑھا رہے ہیں۔ وہ 4 علامات جو عقل سے سوچنے نہیں پڑتی، آنکھ سے دیکھنی پڑتی ہیں، جنہیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ کسی اسم کے، کسی لفظ کے کچھ شروع میں آتی ہے اور کچھ آخر میں آتی ہے۔ مثلا پہلی علامت ہے اسم کی الف لام۔ بولیے کیا ہے؟ الف لام۔ عربی میں جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، اس آیت کریمہ میں بسم اللہ میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے اسم اسماء ہیں؟ تو الف لام کی علامت والے 2 ہیں، الرحمن، الرحیم۔ دوسری علامت اسم کی حرف جار ہے۔ ہم نے حروف جارہ پڑھے ہوئے ہیں، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، ہر روز دہراتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ حروف جارہ جس لفظ کے شروع میں آ جائیں وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ پہلی علامت بولے میں نے کیا بتائی؟ الف لام۔ دوسری علامت کیا بتائی؟ حرف جار۔ حرف جار جس لفظ کے شروع میں آ جائے وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ یہ ہیں 2 علامتیں شروع والی، لفظ کے شروع میں آ رہے ہیں۔ اب 2 علامتیں ہیں آخر میں۔ ایک علامت ہے گولتا، یعنی جیسے جنت لکھتے ہیں عربی میں رحمتن، گولتا آخر میں آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں کیا آ جائے؟ گولتا آ جائے تو وہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی علامت، ہاں، تنوین۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں 2 زبریں، 2 زیریں یا 2 پیشیں آ جائیں، یہ 2 علامتیں آخر والی ہو گئی، گولتا یا تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، تو وہ الفاظ بولیں کیا ہوں گے؟ اسم۔ ایک دفعہ دہراتے ہیں، پہلی علامت بولیں کیا ہے؟ دوسری علامت حرف جار، آخر والی پہلی علامت گولتا اور دوسری تنوین۔ یہ 4 علامتیں، 2 شروع میں اور 2 آخر میں، جس لفظ پر ہوں ان چاروں میں سے کوئی ایک تو وہ کیا ہوگی؟ وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ 2 کی آپس میں لڑائی ہے، جیسے ہماری بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں،
الف لام اور تنوین کی آپس میں لڑائی ہے. الف لام آ جائے تو تنوین کہتی ہے کہ میں نے نہیں آنا. اگر تنوین پہلے آ جائے تو الف لام کہتا ہے میں نے اس لفظ پر نہیں آنا. تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکے. الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی, تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا. اگر آپ کہیں عربی عبارت لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو آپ جو ہی اگر یہ دونوں اکٹھی نظر آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کسی سے غلطی ہو گئی ہے, کہ ان دونوں کی آپس میں دوستی نہیں ہے. الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آتی, تنوین آ جائے تو الف لام نہیں آتا. چلیں اب ہم اگلا جو سبق پڑھیں گے نا, اس سبق میں الف لام, تنوین, گول تا اور حروف جارہ کو دیکھتے رہیں گے. اللہ کے نام سے شروع جو دکھائے ہیں کہ قربان ہمیشہ رہے فرمانے والا. جی واؤ مل کے پڑھیں گے سارے, اور آن لائن والے بھی ذرا دیکھ کے بلند آواز سے پڑھتے جائیں. بشر بشارت دے, الذین آمنوا, واؤ عاملوا. کون بتائے گا یہ سیگا کا نام کیا ہے؟ عاملوا, جلدی سے. کیا بات, جمع مذکر غائب تیسرا ہے. ان سب نے عمل کیا. الصالحات نیک. بتائیں یہ اسم ہے یا فعل؟ اسم. کیوں؟ الف لام آ گیا. جی با محاورہ ترجمہ سنیں ذرا. اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. جی ترجمہ کریں گے. انا لہم جنات, یہ تنوین آئی ہے نیچے, یہ کیا ہے؟ اسم. آخری آخر میں کیا ہے؟ تنوین, دو زیریں ہیں. تجری وہ بہتی ہے. من تحت نیچے, ہا اس کے, تحت ہا نیچے اس کے یا اس کے نیچے. اب یہ جو دو لفظ ہیں تحت اور ہا, تحت یہ جو ہے یہ اسم ہے یا فعل؟ اسم. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ حرف جار من. آپ کو بتایا تھا الف لام یا حرف جار شروع میں آ جائے تو من تحت ہا, تحت کے نیچے جو زیر آئی ہے تا کی, وہ من کی وجہ سے آئی ہے, اور آگے ہا ضمیر ہے اس میں. جی با محاورہ ترجمہ مل کے پڑھیں گے. کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے, جی کلما روزے کو, من ہا من ثمراتن رزقن. جی کتنے آسمان نظر آ رہے ہیں؟ دو تو واضح نظر آ رہے ہیں, آخر میں تنوین ہے. ثمراتن رزقن. اور ایک اور یاد رکھ لیں, 14 کی 14 جو زمینیں ہم نے پڑھی ہیں, ہو ہما ہم ہا ہما ہن, یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اسم. یہ اسم ضمیر, اس کا نام بولیں کیا ہے؟ اسم ضمیر. تو من ہا دو علامات نظر آئی, ہا خود ضمیر ہے اور اس کے پیچھے حرف جار بھی ہے. یہ جتنی ضمیریں ہیں نا یہ بڑی طاقتور ہوتی ہیں. ان کے پیچھے کوئی لفظ آ جائے ان کا اعراب نہیں بدلتا. من ہے نہیں پڑھیں گے, من ہا ہی پڑھیں گے. ہا کو ہمیشہ ہا ہی پڑھیں گے. ہما کو ہمیشہ ہما ہی پڑھیں گے. ہم اور ہی اہل عربی ان کے لیے دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں. بقیہ ساری زمائر جو ہیں وہ ایک ہی ان کا چلے گا اعراب. پڑھیں ذرا. جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا, قالو ھذا الذی رزقنا من قبل. جی قالو یہ کیا ہے؟ فعل. کون سا فعل ہے؟ اچھا اب ایک اصول یاد رکھنا ہے, جب بھی آئندہ پوچھا جائے تو کس ترتیب سے بتانا ہے. قالو میں پوچھوں گا تو آپ نے بتانا ہے فعل ماضی. نمبر 2 جمع مذکر غائب, ان سب نے کہا. پھر دوہرائیں گے. قالو کیا ہے؟ فعل ماضی, جمع مذکر غائب, ترجمہ کیا ہے؟ ان سب نے کہا. ھذا
ہاؤلائے ذالکا اولائکا، یہ جو چار ہم نے لفظ پڑھے ہیں اس میں اشارہ کے، یہ بھی اسماء اشارہ ہیں، یہ بھی اسماء میں آتے ہیں۔ الذی یہ بھی اسم میں آتا ہے، اسماء موصولہ ہیں۔ تو ہاذا بھی اسم، الذی بھی اسم، اور قبل بھی اسم، رزقنا یہ فعل ہے، فعل ماضی مجہول، یہ شروع میں پیش آ گئی ہے۔ فا کلمہ پر کیا ہے پیش؟ رازا کا، اس کے اصل لفظ کتنے تھے؟ تین، رازا کا۔ تو رازا کا میں پہلا فا کلمہ را ہے، تو را کے اوپر اگر پیش آ جائے فعل ماضی میں تو وہ معروف نہیں مجہول ہو جاتا ہے۔ رازا کا اس نے رزق دیا، روزے کا اسے رزق دیا گیا۔ جی چلیں ترجمہ پڑھیں۔ تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا۔ یہ کل والا ہے جو ہم دوہرا رہے ہیں، واؤ او تو بہی متشابہن، واؤ لہم ان کے لیے، فیہا ازواج مطہرۃ، واؤ ہم فیہا خالدون۔ پڑھیں ترجمہ، جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں، ان اللہ لا یستحیی ان یضربا کہ وہ بیان فرمائے، یضربا بیان فرماتا ہے، ان یضربا کہ وہ بیان فرمائے، مثلا بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے۔ ما بعودتن، فا ما فوقہا، فاما الذین، جی ترجمہ پڑھیں آپ خود۔ جی آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ سب ایمان لائے۔ فا بس، یعلمون انہ الحق من ربہم، ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ واو اما الذین کفروا، جی مل کے بولیں گے، کفروا کیا ہے؟ فعل ماضی جمع مذکر غائب، ان سب نے کفر کیا۔ آپ غور سے اگر دیکھ رہے ہوں تو یا پہلا لفظ آتا ہے کافر یا تیسرا آتا ہے کافروا، پورے 14 میں سے کثیر الاستعمال پہلا اور تیسرا ہے، باقی اب بہت تھوڑے تھوڑے آتے ہیں۔ جی فا پس، یقولون وہ سب کہتے ہیں، پڑھیں ذرا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ سن کر یہ کہتے ہیں، ماذا ارادہ اللہ بھی آزا، مثلا، جی مثلا اسم ہے فعل، اسم کیوں تنوین، یدلو وہ گمراہ ٹھہراتا ہے، بھی کثیرن، واو یہدی بھی کثیرن، و ما یدلو بھی الا الفاسقین، اور اس سے صرف انہی لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ جی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پختہ اقرار اس کا، یعنی اس کے پختہ اقرار کے بعد، یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد، واو یقطعون ما امر اللہ بھی ان یوصل، یا جس لفظ کے شروع میں آئے فعل ہو تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے،
اس کے شروع میں ان آ جائے تو اسے مصدر کے معنی میں پڑھتے ہیں یوصلا اس نے جوڑا، این یوصلا اس کا جوڑنا، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ واو یفسدون فی الارض اولئک ہم الخاسرون، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا تکفرون، تا اور واو نون ہے، تم سب کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، واہ تم امواتا مردے، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اب ذرا آگے والے خاموش رہیں گے، پیچھے والوں کی آواز آئے گی ذرا۔ فا احیا کم ثم یمیتو کم، اب ترجمہ پڑھیں آپ سارے مل کے پیچھے والے۔ ہاں یہ میں نے زندگی موت اس لیے آپ سے پڑھوایا کہ پتہ چلے کہ زندہ بھی ہیں یا آرام فرما رہے ہیں۔ جی ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بس تھوڑے منٹ رہ گئے، اس کے بعد اپنے بستروں پر لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن، جی پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے جی سبع سماوات، واو ہوا بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، علیم سات آسمانی طبقات بنا دیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ واو اذ قال ربک للملائکۃ، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالو، جی فعل بتائیں گے، فعل ماضی جمع مذکر فاعل، ان سب نے آپ کیا تجعلو، تو بنائے گا، فیہا من یفسدو فیہا، انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا۔ واو یسفکو، وہ بہائے گا، الدماء ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمد، ساتھ ہم کا، اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ واو نقدسو، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لا کا کالا، اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم جی یہ آج کا سبق شروع ہو گیا ہے یہاں سے نیا، اس پچھلی آیات کو ہم نے پہلے دہرا لیا ہے۔ آن لائن جو ہمارے ساتھ شریک ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ترجمہ بھی ڈسپلے کر دیتے تھے آپ کی سہولت کے لیے، اب 25-30 آیات ہو گئی ہیں، اب ہم ترجمہ بعد میں ڈسپلے کریں گے، پہلے زبانی ایک دفعہ سنیں گے آپ سے بھی اور ان تمام احباب سے بھی،
تو جب پہلا لفظ بولا جائے عربی کا تو آپ بلند آواز سے ترجمہ کریں گے، بعد میں جب ڈسپلے ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ کہیں غلطی ہے تو وہ چیک کر لیں گے جی۔ سارے پڑھیں جی۔ واؤ علامہ، ایک ہے عالمہ جاننا، یہ ہے لام کے اوپر جزم آئی شد آئی ہوئی ہے۔ علامہ سکھانا، علامہ اس نے سکھایا، آدم الاسماء نام کلہا تمام، ہاں اس کا اس کے جی اس میں اسم ہے، یہ کون سا ہے؟ الاسماء، الف لام آیا ہے جی اسم ہے۔ آدم نام بھی اسم ہے، بے شک الف لام نہ بھی ہو تب بھی ہے۔ علامہ فعل ہے، واو حرف ہے جی۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا، با محاورہ سنیں ذرا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام انبیاء کے نام سکھا دیے۔ جی سما پھر آرادہ، اس نے پیش کیا ہوم انہیں، اعلی الملائکہ فرشتے، فقالا پس کہا اس نے جی۔ یہ نیچے ترجمہ اس کا دیکھ لیں تو قالا بتائیں یہ کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب، پہلا اس نے کہا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا جی۔ پہلے آپ بتائیں گے صادقین، کون تم سب، کون تم سب، ان ہؤلاء یہ سب، اولئک وہ سب، ہؤلاء یہ سب، اسماء نام، با ساتھ، ایک لفظ ہے جو آپ کو نہیں آتا انبئونی، یہ فعل ہے، ہم بعد میں اس کو پڑھیں گے، ابھی دیکھ لیں جی۔ ترجمہ کریں جی، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین جی۔ ترجمہ سنیں۔ اگر تم اپنے خیال کو سچے جی، کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو کلیئر نہ ہو، سارے آسان اور معلوم ہیں۔ پہلے ترجمے کے بغیر دیکھیں، اللہ مگر، لنا ہمارے لیے، لام کے لیے، نہ ہم ہمارے لیے، علم یہ اسم ہے یا فعل؟ جنہوں نے کہا فعل وہ کیا ہو گئے؟ فعل۔ آپ کو نشانی بتائی تھی کہ تینوں پر کیا ہوگی؟ زیر زبر یا پیش آئے گی، جزم نہیں آئے گی۔ عالمہ ہو سکتا ہے فعل، یہ علم ہے، درمیان والے عین کلمہ لام سوری عین کلمہ پر کیا آ گئی ہے؟ جزم، تو لہذا یہ درست نہیں ہے، یعنی آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ تینوں حرفوں پر زیر زبر یا پیش ہوگی تو وہ فعل ہوگا۔ علم یہ اسم ہے، لا نہیں، سبحان جی جی۔ اب ترجمہ کرتے جائیں ذرا۔ قالو سبحانک لا علم لنا الا، ترجمہ سنیں۔ تیری ذات ہر طرف سے پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں مگر جی ما علمتا جی پڑھیں ذرا، علامہ، علامہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، یہ کون سا ہو گیا؟ ساتواں۔
اس کا پورا نام بتائیں. فعل ماضی واحد مذکر حاضر. تو نے سکھایا. جی نا ہمیں. یہ علم نا وہ الگ ہے، یعنی وہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم ہے. یہ علم تا الگ ہے. تو نے سکھایا، نا آگے ضمیر لگی ہوئی ہے ہمیں. تو نے ہمیں سکھایا. انا کا بے شک تو، انتا تو، العلیم علم والا، الحکیم. جی ترجمہ سنیں. اسی قدر تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. جی کالا اس نے کہا، یا آدم ام بے ہوم انہیں بے اسما ہم. جی کالا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس نے کہا. جی ترجمہ سنیں. اللہ نے فرمایا، اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو. جی فلما امبا ہوم بے اسما ہم. جی پر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا، جی کالا اس نے کہا، علم اقل لقوم انی. تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ جی عالم غیب السماوات والارض اور واو. کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب وقتی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور سارے آسان الفاظ ہیں. عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. بھی جانتا جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. واو از قلنا لے الملائکہ. اور وہ وقت بھی یاد کرے جب ہم نے فرشتوں پر آیا. جی فا ساجدو درمیان والا لفظ فا پس ساجدو. بتائیں یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب. ان سب نے سجدہ کیا. فا ساجدو پس ان سب نے سجدہ کیا. جی اس جدو ترجمہ کریں. اس جدو لے آدم فسجدو الا ابلیس. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. جی ابا واستکبارا وکانا من کافرین. کفار کافروں میں سے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا. خود کیا اور نتیجتاً کافر ہو گئی.
جی وقلنا یا آدم اسکن انت واؤ زوجکا الجنہ. جی الجنہ میں اسم کی کتنی علامات ہیں؟ کون کون سی؟ اس کا مطلب ہے ان کی دوستی ہے. الف لام اور تا گٹھا آ سکتا ہے، الف لام اور تنوین نہیں آ سکتے. اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو. وَقُلَا تم دونوں کھاؤ منہا رغدن حیث شئتما. اور تم دونوں میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ. جی واو لا تقربا تم دونوں قریب مت جاؤ. حاضی الشجرہ فتکونا من الظالمین. مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے.